ناظرین محترم، انشاءاللہ ہم اب آنے والے سلسلے میں مولانا حجازی مکی صاحب کو جواب دیں گے کہ جب وہ حرم اطہر میں بیٹھ کے بہت زیادہ کذب بیانی سے، بہت زیادہ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں، تو ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ جو شبہات وہ مذہب تشیع کے حوالے سے پھیلا رہے ہیں، ہم اس کا کافی و شافی جواب آپ کی خدمت میں ارسال کریں۔ انہوں نے مختلف نکات کو اٹھایا ہے جس کی وجہ سے وہ شیعوں کو ایک عجمی سازش کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، شیعوں کو عبداللہ بن سبا کی پیداوار کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، مختلف قسم کے اتہامات، مختلف قسم کے الزامات مولانا مذہب شیعہ پر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ اس کا ایک ایک کر کے اس کو دیکھا جائے اور انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے۔ آتے ہیں مولانا کا پہلا کلپ، ملاحظہ فرماتے ہیں۔ شیعہ جو ہے یہ ایک تحریک ہے، ایک فتنہ ہے۔ شیعہ مذہب نہیں ہے، شیعہ ایک تحریک ہے، دین عربوں کے خلاف ایک عجمی سازش ہے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں تو عبداللہ ابن سبا نے یہ بنیاد رکھی اور وہ یہودی تھا، وہاں سے شیعت کی بنیاد رکھی گئی، اس سے پہلے تو کوئی شیعہ نہیں۔ بہرحال یہ حضرت عثمان کے زمانے میں پیدا ہوا۔ تو ناظرین، آپ نے مولانا کا کلپ ملاحظہ فرمایا جس میں انہوں نے خلیفہ ثالث کے دور میں کہا ہے کہ شیعوں کی پیداوار ہوئی اور ابن سبا جو ہے وہ وجہ تھا جس کی وجہ سے شیعہ پیدا ہوئے۔ تو ناظرین محترم، انشاءاللہ ہم عبداللہ بن سبا پر کبھی ہو سکا تو تفصیلاً جواب دیں گے۔ سر دست آپ کو بتاتے چلیں کہ عبداللہ بن سبا والی جو پوری کہانی ہے یہ صرف اور صرف ایک راوی کے ذریعے سے ہمارے پاس پہنچی ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ پوری کہانی، سے میری مراد یہ ہے کہ عثمان کے دور میں اس کا پیدا ہونا اور اس کا خطوط بھیجنا اور اس کا مختلف ملکوں میں جانا، مختلف ملکوں میں جانے کے بعد اس کا جو ہے وہ بغاوت کرنا، بغاوت کرنے کے بعد عثمان کو مارنا اور عثمان کو مارنے کے بعد امیر المومنین کی بیعت کرنا، اس کے بعد جنگ صفین اور جنگ جمل میں اس کا ایک اہم کردار ہونا، یہ جو پوری دیو ملائی کہانی بنائی جاتی ہے یہ سرے سے آپ سمجھ لیجئے کہ سوائے ایک راوی کے کسی اور راوی سے منقول نہیں۔ بعد میں آنے والوں نے اس کو نقل در نقل کے تحت تو ضرور نقل کیا ہے، لیکن اگر آپ اصل مصادر کی طرف جائیں تو یہ صرف اور صرف ایک راوی پر یہ بات ختم ہوتی ہے۔ اب بات یہ دیکھنے والی ہے کہ ایک راوی کون ہے۔ یہ راوی کا نام ہے سیف بن عمر۔ سیف بن عمر وہ ہے جس کے بارے میں یحییٰ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، ابو حاتم کہتے ہیں کہ یہ متروک ہے، ابن حبان کہتے ہیں کہ اس پر زندیق ہونے کی تہمت تھی۔ زندیق یعنی وہ شخص ہوتا ہے جو اپنا ظاہر تو اسلام کا کرے اور باطن میں اس کا کفر چھپا ہوا ہو۔ اسی طریقے سے ابن عدی کہتے ہیں کہ عموماً یہ جن باتوں کو نقل کیا کرتا تھا، حدیثوں کو نقل کیا کرتا تھا، وہ منکر روایات ہیں، یعنی وہ روایات جن کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ایک ایسا راوی جو مشکوک ترین راوی ہے اس کے اوپر آپ تمام باتوں کا انحصار کریں، یہ واقعتاً ایک ایسی بات ہے اور ایسی جرأت ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ مولانا صاحب آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دائرۂ تحقیق کو وسیع کر سکیں۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ جو صحابہ پر تبرہ کیا گیا، صحابہ پر تبرہ بھی ابن سبا نے ایجاد کیا، جو خلفاء پہ کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں، تو ہم زیادہ دور نہیں جاتے۔ خلفاء ثلاثہ پر اگر تبرہ کی کہانی دیکھیں تو انشاءاللہ ہم کبھی اور عرض کریں گے۔ سر دست آپ کی خدمت عالیہ میں طبقات الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 197 میں ایک روایت کو نقل کرتے ہیں اور روایت جو ہے وہ صحیح سند سے منقول ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ اس نے ابو غادیہ سے بات کو ملاحظہ فرمایا۔ ابو غادیہ بھی صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار یاسر کو دیکھا۔ یہ حضرت عمار یاسر تو میری جانب سے ہے، کہتے ہیں میں نے عمار بن یاسر کو عثمان کو برا بھلا اور گالیاں دیتے ہوئے مدینے میں سنا، تو میں نے اس کو قتل کرنے کا عندیہ دیا۔ میں نے سوچا کہ اب اس کو قتل کر کے ہی رہوں گا اور کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے تم پر قوت دی اور کنٹرول دیا تو میں ضرور بے ضرور تجھے قتل کروں گا۔ چنانچہ جب صفین کی جنگ ہوتی ہے تو صفین میں حضرت عمار جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں مولا کائنات کی طرف سے۔ جب صفین میں جنگ ہوتی ہے تو حضرت عمار بڑھ کے حملہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی اثناء میں جب وہ حضرت عمار حملہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے جسم میں ایک گنجائش نظر آتی ہے اور اس گنجائش کے بعد ابو غادیہ نامی شخص جو ہے وہ حملہ کرتا ہے اور آپ کے گھٹنے مبارک پر جب حملہ کرتا ہے تو اس کے بعد آپ شہید ہو جاتے ہیں، اور شہادت کے بعد جو ہے وہ بات کی کہانی ہے جس کے بارے میں ہم تفصیل میں ابھی نہیں جائیں گے۔ سر دست بتانا یہ ہے کہ یہاں پر 3-4 چیزوں کا اثبات کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ تبرہ حضرت عمار کس پر کر رہے ہیں؟ عثمان پہ کر رہے ہیں۔ نہ صرف برا بھلا کہہ رہے ہیں بلکہ بہت ہی سخت الفاظ کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ چنانچہ اگر واقعتاً ابن سبا کی پیداوار ہوتی تو سب سے پہلے آپ کو حضرت عمار ابن یاسر کو بھی ابن سبا کی پیداوار کہنا چاہیے، اور میں یقین جانتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ آپ حضرت
عمار بن یاسر کے بارے میں ایسے کلمات نہیں کہیں گے. جب آپ حضرت عمار بن یاسر کو صحابی سمجھتے ہیں، ایک عادل نیک شخص سمجھتے ہیں اور ان کو سابقین اولین میں سے قرار دیتے ہیں، تو ناظرین محترم جب اتنے سارے القابات سے حضرت عمار بن یاسر بھی اتنے زیادہ معتمد علیہ اور اتنے بہترین شخصیت رہ سکتے ہیں، تو شیعان حیدر کرار اگر کچھ شخصیتوں پر کچھ علمی وجوہات کی وجہ سے تبرہ کرتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی اعتراض کرنا غلط ہوگا.